آپ دیکھ رہے ہیں انفو بلاسٹر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورج گرہن ہونے والا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، سورج گرہن ہونے والا ہے۔ پاکستان کے تمام جنوبی علاقے 20 سال بعد تقریباً پورا سورج گرہن دیکھیں گے۔ آخری بار ایسا سورج گرہن 11 اگست سن 1999 کو ہوا تھا، جب شام 5:26 پر خاص طور پر کراچی میں سورج مکمل طور پر گرہن ہو گیا تھا۔ یہ سورج گرہن کراچی میں مکمل سورج گرہن تھا، یعنی اس سورج کا 100% حصہ چاند کے پیچھے پورے طور پر چھپ گیا تھا، اور اب پورے 20 سال بعد یعنی 26 دسمبر صبح 7:34 پر سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہو جائے گا، اور صبح 8:40 پر سورج گرہن سب سے زیادہ ہوگا، اور صبح 10:10 پر یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب بات کی جائے کہ یہ سورج گرہن کہاں زیادہ دکھے گا، تو یہ سورج گرہن جنوبی پاکستان خصوصاً ساحلی علاقے جیسے کراچی اور گوادر وغیرہ میں سب سے زیادہ ہوگا، جہاں سورج کا تقریباً 80% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا وقت کچھ رات میں تبدیل ہوتا محسوس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج گرہن پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ اب ناظرین، جاننا یہ ہے کہ سورج گرہن کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور ایسی کیا ضروری تدابیر ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مکمل سورج گرہن یا 70% سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندھا ہو سکتا ہے، اس لیے اس دوران سورج کو ہرگز نہ دیکھیں۔ نمبر 3، سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتیں گھر سے باہر ہرگز نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں۔ سورج کی ریڈیشنز اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4، عام سن گلاسز کا استعمال سورج گرہن کے وقت نکلنے والی ریڈیشنز سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا عام سن گلاسز کو پہن کر سورج کی طرف ہرگز مت دیکھیں۔ غلطی سے بھی ایسا نہ کیجیے گا کہ سن گلاسز کو پہن کر سورج گرہن دیکھنے لگ جائیں۔ نمبر 5، بچوں اور بوڑھوں کا گھر میں رہنا ہی بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے بہتر حل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 6، قرآن و سنت کے مطابق سورج گرہن کے دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، توبہ و استغفار میں مصروف رہیں اور نماز کسوف ادا کریں۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ سورج گرہن کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور ایسی کون سی ضروری تدابیر ہیں جو ہم سب کو سورج گرہن کے وقت کرنی چاہیے۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو بلاسٹر کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔